جی ہم نے ڈیلیگیشن سے سٹارٹ کرنا ہے آج ایڈمنسٹریشن کا اگلا ٹاپک۔ ڈیلیگیشن، ایلوکیشن اور ایبڈیکیشن یہ تین ٹرمز ہیں، تھوڑا سا ان میں ڈفرنس ہے۔ تینوں اس چیز سے ریلیٹڈ ہیں کہ ایک جو ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہے وہ اپنے اختیارات آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے اپنی ٹیم کو کس طرح سے کرتا ہے۔ یہ تین اس کی جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں یہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ڈیلیگیشن ہے کہ ایک ہیڈ کی جو ریسپانسبلٹی ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے اسکول میں، میرے کالج میں کون سے جو انڈیویجولز ہیں، ٹیچرز ہیں، کلاس 4 ہیں، کلرک ہے، تو کون سے سوٹیبل ہیں، اپروپریٹ ہیں، جن کو میں اپنی جو اختیارات ہیں یا یہ پاورز اس کو دوں تاکہ وہ اس کام کو آگے کنٹینیو رکھے۔ مثلاً وہ کہ کچھ ٹائم کے لیے کہیں چلا جاتا ہے یا ویسے اپنی جو اسائنمنٹ ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اپنی ٹیم کو۔ تو ایلوکیشن ہے ڈیلیگیشن میں، ریسپانسبلٹی کی ایلوکیشن ہے۔ ایک ہیڈ، ایک سی ای او، ایک جو ہائی رینک آفیسر ہے وہ اپنی لوور فارمیشن میں اپروپریٹ انڈیویجول چنتا ہے۔ جیسے ڈسٹرکٹ لیول پہ فوکل پرسن بنا دیے جاتے ہیں کسی ایک خاص اسائنمنٹ کے، وہ جو ہائر اتھارٹی ہوتی ہے ڈسٹرکٹ کی سپریم اتھارٹی، وہ اپنی ریسپانسبلٹی آگے کسی کو ڈیلیگیٹ کر دیتی ہے۔ The tasks that fall in responsibility of head are allocated to appropriate individual in structured and controlled way۔ اسٹرکچر اور کنٹرول وے سے کیا مراد ہے کہ ایک پراپر اسٹرکچر کے ساتھ، اور جو کنٹرول ہوتا ہے، جو مین جو پاور ہوتی ہے وہ اسی ہیڈ کے پاس رہتی ہے، لیکن کسی حد تک وہ اپنا جو اختیارات ہیں وہ آگے ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے۔ اس کا سٹیپس کتنے ہیں؟ سب سے پہلے کنسیڈریشن ہے، پھر ڈیسیجن ہے، پھر میٹنگ ہے، پھر انشور اور پھر ایویلویشن ہے۔ تو کنسیڈریشن میں یا کنسیڈر کرنے سے کیا مراد ہے، وہ دیکھے گا کہ یہ لوگ جو ہے اپروپریٹ ہیں، سوٹیبل ہیں، یہ جو ہم منتھلی ایگزام لے رہے ہیں یا ہم کوئی اسپورٹس کمپٹیشن کرانے جا رہے ہیں، تو یہ ریسپانسبلٹی اگر میں اس بندے کو دوں تو یہ اس کو اچھا طرح یہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر ان میں سے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہ جو 2-3 لوگوں کو وہ کنسیڈر کرتا ہے، ان کی جو سکلز ہے ان کی وہ میچ ہو رہی ہوتی ہیں اس کی ریکوائرمنٹ سے، تو پھر ان میں سے کسی ایک کو وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ پھر ایگریمنٹ ہوتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ ریسپانسبلٹی لینی ہے۔ وہ پھر انشور کرتا ہے کہ ہاں جی میں یہ کام کروں گا۔ تو پھر اس کی ساری چیزیں جو ہے وہ ہیڈ خود بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ واقعی یہ جو اسائنمنٹ اس کو دی ہے کیا واقعی وہ کر رہا ہے۔ تو اس کو پھر اینڈ پہ کیا ہوتی ہے، یہ ایویلویشن ہوتی ہے۔ کنسیڈر کرتا ہے، پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے، پھر اس سے ملاقات ہوتی ہے، پھر فائنل ہوتی ہے بات چیت، اور پھر اینڈ پہ ایویلویشن ہوتی ہے۔ تو یہ سٹیپس ہوتے ہیں ڈیلیگیشن میں۔ اس کے بعد آتا ہے ایلوکیشن میں انسٹرکشن کے ساتھ، سمپل انسٹرکشن کے ساتھ کہ یہ کام ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اسٹریٹ فارورڈ ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے، یعنی ایک اوپر ہم نے کہا کہ ڈیلیگیشن ریسپانسبلٹی کی جو ہے ایلوکیشن ہے یا ڈیلیگیشن ہے کہ ایک ہیڈ جو ہے اپنی ریسپانسبلٹی آگے دے رہا ہے اس کو، اور ایلوکیشن میں کام کی تقسیم ہے، جو کام ہے اسکول کی کوئی اسائنمنٹس ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن ہے، وہ آگے جو ہے وہ کس کو دے رہا ہے، اپنے سٹاف کو دے رہا ہے۔ اسٹریٹ فارورڈ ڈسٹریبیوشن آف ورک ٹو سٹاف وتھ سمپل انسٹرکشن، کچھ سمپل انسٹرکشن کے ساتھ کہ یہ آپ نے کام کرانا ہے اور یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوگی۔ اس کے بعد ہے ایبڈیکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ سمپلی ایک جو ہیڈ ہے وہ اپنے سب آرڈینیٹ کو، اپنی ٹیم کو بغیر کسی انسٹرکشن کے یہ کام آپ کا ہے، آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی انسٹرکشنز نہیں دیتا، کوئی گائیڈ لائن پرووائڈ نہیں کرتا، وہ کوئی اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا، سمپلی جو ہے ان کہتا ہے کہ آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ایبڈیکیشن۔ تو 3 طرح کے ہم نے ڈیلیگیشن کہا، ہم نے کہا کہ رسپانسبلٹی جو ہیڈ کی ہے وہ اپروپریٹ انڈیویجول کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے، یہ ہے ڈیلیگیشن۔ اور اگر ایک ہیڈ کیا کر رہا ہے، جو ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے، یعنی جو اسائنمنٹس ہیں اسکول کی وہ سٹاف کو دے رہا ہے، ساتھ انسٹرکشن بھی دے رہا ہے کہ اس کو ایسے ایسے کرنا ہے، یہ ایلوکیشن ہوگی۔ اور ایبڈیکیشن میں وہ صرف اسائنمنٹ دیتا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے، آپ نے مجھے یہ اتنے دن کے اندر یا اتنے ڈیوریشن میں یہ کر کے دینا ہے، تو یہ ایبڈیکیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹیک ہولڈر سے کیا مراد ہے، وہ لوگ جن کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی ادارے کے ساتھ لنک ہوتا ہے وہ اس ادارے کے اسٹیک ہولڈر ہیں۔ مثلا بینک کے اسٹیک ہولڈر کون ہوں گے؟ جن لوگوں کا بینک میں پیسہ ہے، جن لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے بینک میں، اس کے اسٹیک ہولڈر ہوں گے۔ بینک کا عملہ ہے،
اسی طرح اسکول کے اسٹیک ہولڈر کون سے ہوں گے؟ ہمارے اسٹوڈنٹ ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے، ہماری کمیونٹی ہوگی، یا ہمارے جو پولیٹیشین، جن لوگوں کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسی بھی طرح سے اسکول کے ساتھ کوئی کنسرن ہے، کوئی بینیفٹس ان کے ہیں، انٹرسٹ ان کی ہے، تو وہ سارے کے سارے اسٹیک ہولڈر کہلاتے ہیں. A stakeholder is an individual or group of individuals or party that has an interest and any direct or indirect link with school. چونکہ ہم اسکول کے اسٹیک ہولڈر کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ جو ہے اگر کسی بھی ادارے کی اگر آپ بات کرنا چاہیں تو اسکول کے بجائے آپ یہاں پہ آرگنائزیشن کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں. A stakeholder is an individual group of individual or party that has an interest, any direct or indirect link with school, like parents, teachers, community, higher authorities. Tools of consultation کے جو ٹولز ہیں وہ کتنے ہیں؟ اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ ویٹ کیجیے گا پلیز. جی ہم بات کر رہے تھے اسٹیک ہولڈر کی. اسٹیک ہولڈر ہم نے کہا کہ وہ تمام افراد، کوئی فرد، کوئی کمیونٹی، کوئی گروپ یا کوئی انڈیویجول جس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسکول کے ساتھ کوئی کنسرن ہے یا کوئی لنک ہے، انٹرسٹ ہے، اس کو ہم اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں. اسٹیک ہولڈر کو ہم کیسے انگیج کرتے ہیں اسکولس کے اندر؟ ٹولز آف کنسلٹیشن، یعنی اسکول جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے کنسلٹ کیسے کرتے ہیں. اس کے 3 سورسز ہوتے ہیں. پہلا سورس جو ہے وہ ہوتا ہے میٹنگ، یعنی فارمل اور انفارمل میٹنگ. فارمل میٹنگ کون سی ہوگی؟ ہم اسکول کے اندر جو ہے ایک پیرنٹ ڈے ارینج کر لیں گے، یہ ہے فارمل میٹنگ. ٹھیک ہے، ان کو کنوے کر دیں گے لیٹر کے تھرو، ٹیلی فون کال کے تھرو ان کو بلا لیں گے. دوسرا ہے انفارمل میٹنگ. ہیڈ آف اسکول یا اسکول کونسل کمیٹیز علاقے میں موو کر رہے ہیں، یا علاقے کے کوئی 1-2 والدین یا علاقے کے رہنما وہ اسکول میں رینڈملی آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو سیٹنگ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے انفارمل میٹنگ. اس کے بعد انٹرویو. انٹرویو جو ہے ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اسکول کے بارے میں آپ کی کیا سیٹسفیکشن ہے، آپ کتنا مطمئن ہیں یا نہیں ہے. انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے، گروپ بھی ہو سکتا ہے، گروپ میں بھی، اسکول کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اسکول کے باہر بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے SWOT، اسٹرینتھ، ویکنیس، اپرچونٹی، تھریٹ. اسٹرینتھ، ویکنیس، اپرچونٹی، تھریٹ. یہ جو ہے یہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کے ساتھ یہ 4 ورڈ پہ مشتمل ایک پروسیس ہے. SWOT از اے فریم ورک فار جنریٹنگ انٹینشنل سچویشنل انالیسس. تو جان بوجھ کے یعنی اپنی مرضی سے ہم کیا کرتے ہیں، ایک سچویشن کو انالائز کرنے کے لیے ہم کیا دیکھتے ہیں، اس کی پہلے اسٹرینتھ دیکھتے ہیں، پھر ویکنیسز دیکھتے ہیں، پھر اپرچونٹی کے جو ہے
ایک آؤٹ سائڈر، ایک تھرڈ پرسن، ایک اسٹیک ہولڈر اسٹرینتھ ویکنیس کو دیکھنے کے بعد وہ اپرچونٹی کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ کیسے یہ چیزیں جو ہے آپ اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، یہ چیزیں آپ کی خراب ہو رہی ہیں، ان پہ تھوڑا سا فوکس کریں. اور جو فائنل ہے تھریٹ، کہ اگر آپ لوگ اس طرح سے یہ کام نہیں کریں گے، اس سے ہمارے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے اسکول کی بلڈنگ کا نقصان ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم اس پہ کوئی لیگل ایکشن لے سکتے ہیں. تو جو اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہوتی ہیں یہ انٹرنل ہوتی ہیں، یعنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز انٹرنل ہیں. انٹرنل سے کیا مراد ہے؟ ایک ادارے کی ہی، اس کے سٹاف کی، اس کی ہیڈ کی، اس کے کلاس فور کی، اس کے کلرک کی، اسٹوڈنٹ کی، ان کی ہی وجہ سے کوئی نہ کوئی اس میں یا تو وہ اچھا چل رہا ہے یا پھر اس میں کوئی فلاز ہیں، تو یہ انٹرنل ہوتی ہیں. اپرچونٹی اور تھریٹ یہ جو ہے ایکسٹرنل ہیں. ایکسٹرنل سے کیا مراد ہے کہ باہر کے لوگ اپرچونٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ویل ڈن، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ کا کام اچھا ہے، تو وہ ہر اپرچونٹی کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ جن کا کنسرن ہوتا ہے اسکول کے ساتھ. مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ ایک اسکول میں جو ہے ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کسی ہیڈ نے الاؤ کر دیا کہ اسکول میں جو ہے آپ شادی کا فنکشن کر لیں، تو ولیمہ کا ریسیپشن کی جو پروگرام ہے وہ ساری سیٹنگ آپ اپنی انسٹالمنٹ یہاں پہ کر جائیں. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسٹالمنٹ ہو جاتی ہے، پروگرام ان کا ہو جاتا ہے، تو اگلے دن وہ صاحب جو ہے خود بھی سسپینڈ ہو چکے ہوتے ہیں، اس کا باقی سٹاف بھی سسپینڈ ہو جاتا ہے. تو باہر کے لوگ جو ہے وہ اپرچونٹیز ہر طرح کی اویل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ذمہ رسپانسبلٹی ایکسٹرنل فیکٹر ہے، تو اس کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد تھریٹ ہے کہ آپ نے میرے بچے کو پنش کیا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، تو اس طرح کے تھریٹس بھی آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کنٹرول کرنی ہوتی ہیں. یہ بھی کنسلٹیشن میں آتا ہے کہ ٹولز آف کنسلٹیشن. تیسرا ٹول ہے SWOT، اسٹرینتھ، ویکنیس، اپرچونٹی اینڈ تھریٹ. یہ اس میں آ سکتا ہے MCQs میں، اور انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے. SWOT اسٹینڈ فارس. اس کے بعد پیرنٹ ٹیچر کانفرنس. یہ اوپر ہم نے بھی بات کر لی ہے کہ یہ پیرنٹ ٹیچر جو کانفرنسز ہیں، یہ فیس ٹو فیس کانفرنس کیا ہوتی ہے کہ فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے، میٹنگ ہوتی ہے. تو پیرنٹ ٹیچر میں یعنی بچے کے والدین اور اسکول ٹیچر کے درمیان جو سیٹنگ ہوگی، اس کو ہم پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کہتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ MCQs آتے ہیں کہ اگر ایک والد نے اسکول میں آ کے اپنے بچے کی کلاس ٹیچر سے یا سبجیکٹ ٹیچر سے ملنا ہے، تو وہ کس طرح سے آ کے ملے گا. تو نیچے آپشن ہوتے ہیں، کیا وہ ڈائریکٹ جا کے ملے گا، کیا وہ ہیڈ ٹیچر کے پاس جائے گا، یا وہ گیٹ پہ بلائے گا. اس طرح کے 3-4 اب تو وہ ہیڈ ٹیچر کے پاس جائے گا. جب بھی اس طرح کا کوئی پیرنٹ آ کے ملتا ہے تو وہ پہلے ہیڈ کے پاس جائے، اسے بتائے کہ میں اپنے بچے سے اس کی پرفارمنس چیک کرنے آیا ہوں یا اس کے ٹیچر سے ملنے آیا ہوں، تو وہ ہیڈ کے پاس جائے گا بائی رول. تو اٹ از اے فیس ٹو فیس میٹنگ بٹوین ون ٹیچر اینڈ ون آر both parents of a student. It is an opportunity to discuss student academic and social behavior. اس میں اسٹوڈنٹ کا academic performance اور social behavior ڈسکس کیا جاتا ہے. ایک ٹیچر کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی یہ پرفارمنس ہے. ایک اور چیز یہاں پہ سلائڈ میں ایڈ ہے، کنسولیڈیشن آف پرائمری اسکول. پنجاب میں کافی سارے اسکولز ایسے ہیں جہاں پہ بوائز اور گرلز جو ہے ان کے کیمپسز بنے ہیں. پرائمری اسکول کی بات میں کروں تو یہ جو پرائمری اسکول تھے یہ 2012 میں پنجاب میں مرج کیے گئے تھے. وہ اسکول پرائمری اور بوائز پرائمری اور گرلز پرائمری اسکول جو 500 میٹر کے ریڈیس میں فال کرتے تھے، یعنی 500 میٹر ریڈیس کے اندر ایک بوائز پرائمری اسکول بھی تھا اور گرلز پرائمری اسکول بھی تھا. تو 2012 میں ان اسکولز کو مرج کر کے ماڈل اسکول کا نام دے دیا گیا تھا. اب ان دونوں سکولز کی جو بلڈنگ ہے وہ ایٹ اے ٹائم یہ آج بھی موجود ہیں. یہ ماڈل سکولز ہمارے بکھر میں بھی کافی سارے ہیں. تو یہ ان کے جو اختیارات ہوتے ہیں جو وہ سارے فیمیل کے پاس، یعنی جو ہیڈ تھی پہلے فیمیل جو گرلز پرائمری اسکول کی جو ہیڈ تھی فیمیل، تو وہی اب یہاں پہ بوائز سیکشن کی بھی ہیڈ وہی ہوگی. یہ جو بوائز سیکشن ہے یہ ٹوٹلی انڈر ہوتا ہے فیمیل کی، اور ان کی جو اتھارٹی ہوتی ہے تو ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ان کی وہی فیمیل اتھارٹی ہوتی ہیں. یعنی اگر ان کی پرائمری اسکول کی جو امیجیٹ اتھارٹی ہوتی ہے وہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہوتا ہے، پھر ڈپٹی ڈی او ہوتا ہے، پھر ڈی او، یہ فیمیل ہوتی ہیں تینوں. کچھ جو ہے کہیں پہ میل بھی کام کر رہے ہیں. 2017-18 میں جو ہے وہ میل اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کو فیمیل سائڈ پہ اپوائنٹ کیا گیا تھا. خیر گورنمنٹ ان پہ کام کر رہی ہے کہ ان کو واپس جو ہے میل سائڈ یا اسکولوں میں بھیجا جائے اور فیمیل سائڈ پہ صرف فیمیل ایڈمنسٹریشن ہی ہو. تو ہم بات کر رہے تھے کہ 500 میٹر ریڈیس میں جو اسکول تھے بوائز اور گرلز پرائمری اسکول، ان کو مرج کر کے ماڈل پرائمری اسکول کا نام دے دیا گیا تھا، جو کہ گرلز اسکول کا پہلے آلریڈی نام تھا، وہی نام ماڈل ساتھ لگا کے.
تو اس میں دونوں بلڈنگز یوز کی جاتی ہیں آج بھی، دونوں بلڈنگز، یعنی بوائز سائڈ جو ہیں وہ بوائز سائڈ پہ رہتے ہیں، اور جو گرلز سیکشن ہے وہ اس میں جو فیمیل ہیں وہ ادھر، لیکن ٹیچر ان کے ایسے ہیں کہ جو فیمیل ہے وہ بوائز سیکشن میں پڑھا سکتی ہیں جا کے۔ ایک ان کی مین بلڈنگ ہوتی ہے، ایک اس کی جو ہے وہ سب سیکشن ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس میں دونوں بلڈنگ میں کلاسز پڑھائی جاتی ہیں، کلاس نرسری ٹو 2، یہ جو رول تھا کہ نرسری اور 1 اور 2 یہ 3 کلاسز جو ہیں ایک بلڈنگ میں پڑھائی جائیں گی، جبکہ تیسری سے 5ویں جو مرج اسکول کی دوسری بلڈنگ ہے اس میں پڑھائی جائیں گی۔ یہ جو ہے 25A آرٹیکل جب جو ہے وہ ہمارے اس میں کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا گیا تھا 18ویں ترمیم میں 2010 میں، تو اس میں یہ ہمارا ٹارگیٹ تھا 100% لٹریسی اچیومنٹ کی، تو اس میں جو ہے اس کو اس وجہ سے یہ اسکول 2012 میں کنسولیڈیٹ کیے گئے تھے۔ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کنسولیڈیٹ کب کیے گئے، کیوں کیے گئے، کیا پالیسی تھی۔ اس کے بعد اسکول پالیسی۔ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ کرتی ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کو کہ اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں، مقاصد ہیں، وہ ان تک پہنچ سکے۔ جیسے ہم نے ایجوکیشنل پالیسیز پڑھی تھیں ڈیفرنٹ، تو وہ آبجیکٹیوز تھے، تو آبجیکٹیوز کی بیس پہ ریکمنڈیشنز دی گئی تھیں، ان ریکمنڈیشن کی بیس پہ جو ہے وہ ادارے بنے، امپلیمنٹیشن ہوئی تاکہ وہ جو ایک نیشنل آبجیکٹیوز ہیں، ایمز ہیں، وہ اچیو کیے جا سکیں۔ 3 طرح کی پالیسیز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے میکرو لیول، دوسری ہوتی ہے میزو لیول، اور تیسری ہوتی ہے مائکرو لیول۔ جو میکرو لیول پالیسی ہے وہ نیشنل پالیسی ہوتی ہے، جیسے ہم نے کہا کہ ہماری جو پہلی نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے 1970 میں آئی، تو کرنٹ جو ہے ہماری وہ 2009 ہے۔ تو نیشنل لیول پہ جو پالیسی لانچ ہوتی ہے اس کو میکرو لیول پالیسی کہا جاتا ہے، نیشنل ایجوکیشنل پالیسی امپلیمنٹڈ ایٹ نیشنل لیول۔ دوسری ہوتی ہے میزو لیول، اسکول پالیسی، جو ایک پالیسی جو اسکول لیول پہ بنائی جاتی ہے، یعنی اسکول کا ہیڈ جو بناتا ہے۔ جو نیشنل لیول پالیسی ہوتی ہے نا، یہ پروونسز میں، ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ امپلیمنٹ ہوتی ہے پھر۔ تو اس کے بعد اسکول لیول پالیسی، یعنی ایک نیشنل پالیسی جو بنائی گئی ہے، اب اسکول میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے، مثلا کریکولم ہے اس کو کیسے لانچ کیا جائے۔ اسکول نیشنل پالیسی ہے، مثلا ناظرہ ایکٹ ہے ہمارا پنجاب کا 2018 میں ناظرہ ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا، اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ میں لاسٹ چیپٹر میں شامل کروں گا، یہ جو لیٹسٹ ہماری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اب یہ ایک پالیسی بنائی پنجاب گورنمنٹ نے، پروجیکٹ پالیسی بنائی، اب اس کو امپلیمنٹ کون کراتا ہے؟ ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کو ساری انسٹرکشن دے دی جاتی ہیں۔ اب مین امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہونی ہوتی ہے؟ اسکول میں ہونی ہوتی ہے۔ تو اسکول کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس پالیسی کو کیا کرتا ہے؟ ایک تو امپلیمنٹ بھی کرتا ہے اور ایگزیکیوٹ بھی کرتا ہے۔ تو اسکول لیول پہ وہ اپنے طرز پہ، مثلا ناظرہ ہے تو میرے پاس بھی اسکول ہے، میں بھی جا کے دیکھتا ہوں وہاں پہ، تو جو ناظرہ کے حوالے سے، جی سر ہمارے پاس تو ہم ٹیچر ہی 2 ہیں تو ہم اس ترتیب سے پڑھائیں گے، ہم پڑھائیں گے، پورے پیریڈ پڑھائیں گے، ہفتے میں یہ کریں گے، لیکن ہماری ترتیب یہ ہوگی۔ تو تھوڑا سا کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ہی سٹائل اپنا رہے ہوتے ہیں، یا سم ٹائم وہ اسٹرکٹلی اسی چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو پالیسی اسکول لیول پہ فالو ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں میزو لیول پالیسی۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے مائکرو، یہ کلاس روم پالیسی ہے۔ اب ایک ٹیچر جو ہے وہ نیشنل اور اسکول لیول کی جو پالیسی ہے ان کے آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے اپنی اسٹریٹجیز بناتا ہے، اپنی پالیسی تشکیل دیتا ہے اسمال لیول پر، اس کو ہم کہتے ہیں مائکرو لیول پالیسی۔ پنجاب امپلائیز ایفیشنسی اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ڈسپلن ایکٹ، پیڈا ایکٹ 2006 میں پنجاب کے جو ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین اور کارپوریشن کے جو ملازمین ہیں، ان کے لیے ان کی ایفیشنسی اور اکاؤنٹیبلٹی اور ڈسپلن کے بارے میں ایک جو ایکٹ ہے وہ پاس کیا گیا پنجاب اسمبلی سے، جس کو پیڈا ایکٹ 2006 کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں 1960 سے پہلے ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز تھیں، اسٹیٹس ڈویژن کے جو انکوائری رولز تھے وہ فالو کیے جا رہے تھے۔ یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے اس کی، یعنی 1960 تک کوئی اسپیسیفک ڈسپلنری رول جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے نہیں تھے۔ تو ڈفرینٹ جو آرگنائزیشن اس وقت یا اسٹیٹس کے رولز تھے، ڈویژنس کے رولز تھے، وہی فالو کیے جاتے تھے سرکاری ملازم کے جو ان کے کنڈکٹ کے لیے۔ پھر پہلی مرتبہ ویسٹ پاکستان گورنمنٹ سرونٹ ایفیشنسی ڈسپلن E&D رولز 1960 میں 1960 میں بنائے گئے۔ یہ MCQs میں پوچھا جاتا ہے E&D اسٹینڈس فار، تو یہاں سے لیا جاتا ہے ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رول۔
END رول اسٹینڈس فار ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولس. 1960 میں پہلی مرتبہ پھر END رولز ریوائز ہوئے, نئے END رولز بنائے گئے 1975 میں, پھر اس کے بعد 1999 میں, اور پھر 2000 میں پنجاب ریموول فرام سروس آرڈیننس PRSO یہ لانچ کیا گیا, اور اس کے بعد پنجاب امپلائز ایفیشنسی اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ڈسپلن ایکٹ PIDA ایکٹ 2006 یہ لانچ کیا گیا 2006 میں, اور اب یہ نافذ العمل ہے. ہسٹری اگر آپ نے دیکھنی ہے تو دیکھ لیں, جو END ہے یہ پوچھا جاتا ہے جو پہلی مرتبہ والا ہے, یہ تھوڑا سا دیکھ لیں, ویسے ہیں تو آسان اس کی جو ہسٹری. اب PIDA ایکٹ کیا ہے؟ PIDA ایکٹ جو ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. اس کے ٹوٹل 26 سیکشن ہیں. PIDA ایکٹ کے ٹوٹل 26 سیکشن ہیں, اور سیکشن 1 2 3 4 ایسے کر کے ہر سیکشن, مثلاً پہلا سیکشن ہے اس میں اس کا ٹائٹل ہے, اور جو آگے ڈیفینیشنز ہیں ایفیشنسی, اکاؤنٹیبلٹی, ڈسپلن, اس طرح جو ایکیوز ہے, اپوائنٹنگ اتھارٹی, کمپیٹنٹ, ایسے سیکشن سارے جو ہے چلتے چلتے اینڈ پہ جو ہے کیسے سزا دی جاتی ہے, سارا پروسیس میں انشاءاللہ آج کوشش کروں گا کہ یہ یہاں پہ مینشن تو چیزیں نہیں ہیں لیکن ویسے سمجھا دوں گا. اپلیکیشن گورنمنٹ سروس, کارپوریٹ سروس, ریٹائرڈ امپلائز آف پنجاب. اب گورنمنٹ سروس کا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو گورنمنٹ سروس ہوتی ہے. کارپوریٹ سروس تو یہ کچھ کارپوریشنز ہیں جیسے میونسپل کمیٹیز ہیں, اس طرح کے جو سرکاری جو میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہیں بڑے شہروں میں, جیسے ہمارے ہاں یونین کونسل پھر ہوتی ہے, پھر اس کے بعد پھر میونسپل کمیٹی ہوتی ہے, تو بڑے شہروں میں جو ہے میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوتی ہیں. تو اس طرح ان جو گورنمنٹ ملازمین اور جو کارپوریشن کے جو ملازمین ہیں بلدیہ کے, لوکل گورنمنٹ کے, تو یہ سارے کے سارے کس میں آئیں گے؟ PIDA ایکٹ ان پہ نافذ العمل ہوگا, اس کی اپلیکیشن ہے. 5 گراؤنڈز ہیں, وہ 5 بیسز ہیں جن کی بیس پہ PIDA جو ہے وہ انیشیٹ ہوتا ہے, یعنی جو PIDA کی کا ایکٹ ہے یہ ان ملازمین کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے. ان ایفیشنسی سے مراد یہ ہے کہ ایک کام دیا گیا ہے اس کو پورا ٹھیک طریقے سے نہ کرنا. مس کنڈکٹ ہے, مس کنڈکٹ سے مراد مس بیہیو کرنا, ایک نارمل جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان سے ہٹ کے کام کرنا, یہ ہے مس کنڈکٹ. ٹھیک ہے. ان ایفیشنسی یعنی کام جو اسائنمنٹ دی گئی وہ نہ کرنا, مس کنڈکٹ ہے کام کرنا رول سے ہٹ کے کرنا, مس بیہیو کرنا ہائر اتھارٹی کے ساتھ. اس کے بعد کرپشن ہے, فائنانشیل کرپشن ہے, اس سے مراد یہ کہ مالی جو ہے اس میں بدعنوانی ہے, سکولز کے جو فنڈز ہیں وہ ٹھیک طرح سے استعمال نہ کرنا, لکھ زیادہ دینا, استعمال کم کرنا, کھا پی جانا. سبورسو ایکٹیویٹیز ہیں, وہ تمام ایکٹیویٹیز جو ملکی مفاد کے لیے خطرناک ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل رہنا, تو یہ سبورسو ایکٹیویٹیز ہیں. ڈسکلوجر آف آفیشیل سیکرٹس, جو دفاتری راز ہیں, جو سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے یہ ابھی کلاس 4 کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے یا آگے ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ ہوگی, تو اس طرح کی جو سیکرٹ چیزیں ہیں وہ پبلک نہ کرنا. تو یہ جو ہے 5 گراؤنڈز ہیں جن کی بیس پہ PIDA ایکٹ لگ سکتا ہے اور اس کے تحت سزا ہو سکتی ہے. اب اس کے بعد ایکیوزڈ, وہ بندہ, وہ بندی, یعنی وہ سرکاری ملازم جس کے تحت جس پہ کوئی الزام ہو اور جس کے خلاف جو ہے یہ PIDA انیشیٹ کیا جاتا ہے, اس کو ایکیوز کہا جاتا ہے. اگینسٹ ہوم ایکشن از انیشیٹڈ انڈر دس ایکٹ. اپوائنٹنگ اتھارٹی, کمپیٹنٹ اتھارٹی, اپیلٹ اتھارٹی. یہ تھوڑا سا ہوتا یوں ہے کہ جیسے ہی کسی سرکاری ملازم کے خلاف کوئی ایشو, مثلاً وہ اسکول جو ہے ہفتے سے 10 دن سے نہیں جا رہا, یا اس نے کوئی جو مالی بدعنوانی ہے وہ کی ہے, اسکول کا فنڈ یوٹیلائز نہیں کیا, اپنے کھاتوں میں استعمال کر لیا, اس کی پھر رپورٹ ہوتی ہے. رپورٹ کس کو ہوتی ہے؟ کوئی بھی کر سکتا ہے, وہ علاقے سے کوئی کر سکتا ہے, وہ اس کا ہیڈ ماسٹر کر سکتا ہے, کہیں سے بھی کوئی مانیٹرنگ پہ, انسپیکشن پہ کوئی آیا اس نے کر دی, تو یہ رپورٹ جاتی ہے اپوائنٹنگ اتھارٹی پر. اب اپوائنٹنگ اتھارٹی کون ہوتی ہے؟ وہ اتھارٹی جس نے آرڈر اس کو ایشو کیے تھے, یعنی سروس آرڈر, نوکری کے جو آرڈر جس نے ایشو کیے تھے اس کو ہم کہتے ہیں اپوائنٹنگ اتھارٹی. یہ وہ اتھارٹی ہوتی ہے جو سرکاری ملازم کو جس کے سائن سے آرڈر ایشو ہوتے ہیں, یہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے. اور یہی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوتی ہے موسٹ آف دا کیسز میں, یہی جو ہے اس کا کمپیٹنٹ اتھارٹی بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ اپوائنٹنگ اتھارٹی یا کمپیٹنٹ اتھارٹی کے بعد جیسے کمپلینٹ پہنچتی ہے تو اس کمپلینٹ کو انالائز کرنے کے بعد وہ جو مجاز افسر ہوتا ہے اس کا, جیسے اگر ایک پرائمری اسکول کا ٹیچر ہے تو اس کا
جو پرائمری یا مڈل اسکول کا پی ایس ٹی یا ای ایس ٹی ہے تو اس کا ڈی او ایلیمنٹری جو ہے وہ اپوائنٹنگ یا کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے. اسی طرح ایک ایس ایس ٹی ہے تو اس کا ڈی او سیکنڈری جو ہے اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے. تو وہ دیکھیں گے، انالائز کریں گے، تو وہ اس کو ایک شو کاز لیٹر ایشو کریں گے. یعنی جیسے انالائز کیا کہ یہ آپ کے خلاف کمپلینٹ ہے تو آپ جو ہے اپنی اس کی وجہ بتائیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے. پھر اس کو جو ہے وہ وجہ لکھ کے بتائے گا، اس کی ہیئرنگ ہوگی، وہ پرسنلی اپیئر ہوگا اس اتھارٹی کے سامنے. اس کے سامنے اپیئر ہونے کے بعد اگر اسے لگتا ہے کہ اس پہ مزید انکوائری کرائی جائے تو وہ جو ہے اس پہ ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے دے گا کہ یہ 3 یا 2 لوگ جو ہے یہ آپ کی انکوائری کریں گے. اس میں ایک جو آفیسر ہے وہ جو آفیسر 2 یا 3 لگائے جائیں گے وہ اس بندے سے یا اس سرکاری ملازم سے جس کے خلاف یہ ایشو ہے اس میں رینک میں زیادہ ہوتے ہیں وہ. یعنی اگر وہ پی ایس ٹی ہے تو ایٹ لیسٹ جو ہے کوئی اے ای او، کوئی ہیڈ ماسٹر جو ہے جو ہائر رینک کا ہوگا وہ اس کے خلاف جو ہے انکوائری کرے گا. اب انکوائری ہوگی، انکوائری کے بعد وہ جو ہے اپنا جواب، انکوائری کمیٹی اس سے پوچھ کرے گی، ساری چیزیں ایویڈنس دیکھے گی، تو اس کے بعد وہ اپنا جواب جمع کروا دے گی. جواب جمع کروانے کے بعد اس کے لیے 90 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے اس سارے پیریڈ کے لیے. تو اس دوران جو ہے ایک سرکاری ملازم کو سرنڈر کیا جا سکتا ہے. یعنی وہ اپنی نوکری جو ہے وہ اس دوران اپنی سروس نہیں کر سکتا، اس کی تنخواہ چلتی رہتی ہے. اب یہ 90 ڈیز جیسے ہی پورے ہوتے ہیں تو اس کی جو انکوائری ہے سارا پروسیس ود ان 90 ڈیز مکمل کرنا ہوتا ہے. اس کا یہ جو سرنڈر کا پیریڈ ہوتا ہے یہ 90 ڈیز کا ہے، لیکن ان کیس کہ اگر انکوائری مزید جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس کا یہ سرنڈر کا جو پیریڈ ہے یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے خلاف سارے ثبوت جو ہیں وہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو اس اسٹیشن سے جہاں سے وہ سرنڈر سسپینڈ ہوا ہے واپس اس پہ نہیں بھیجا جاتا، بلکہ اس کو کسی اور اسٹیشن پہ بھیج دیا جاتا ہے. اس اسٹیشن پہ بائی رول نہیں بھیجا جاتا. تو یہ اس طریقے سے یہ ساری انکوائری ہوتی ہے. ایک کنوینر ہوتا ہے جو سینئر ممبر ہوتا ہے جس نے فائنل ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، اپنی ریکمنڈیشن دینی ہوتی ہیں کمپیٹنٹ اتھارٹی، اس کو کنوینر کہتے ہیں. اس کے ساتھ 2 ممبر ہوتے ہیں. تو ایکیوزڈ وہ ہوتا ہے جس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. اپوائنٹنگ اتھارٹی یا کمپیٹنٹ اتھارٹی وہ اتھارٹی ہے جس نے اس کو یہ لیٹر ایشو کرنا ہے، جس نے آرڈر لیٹر ایشو کیے تھے اور یہ بعد میں اس کو شو کاز لیٹر ایشو کرتے ہیں کہ یہ آپ کے خلاف یہ بات آئی ہے سامنے تو آپ اس کا جواب دیں. اگر اس کو لگتا ہے اس اتھارٹی کو کہ اس کے خلاف مزید انکوائری کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ڈائریکٹ اس کو پرسنل ہیئرنگ کے لیے بلا لیتا ہے. یعنی وہ ڈائریکٹ اس کو پرسنل ہیئرنگ کے لیے بلائے گا، اس کا جواب دیکھے گا، سنے گا. اگر سیٹسفائی ہوتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہوتا تو پھر اس کے خلاف کیا کر سکتا ہے، وہ کوئی پینالٹی ایشو کر سکتا ہے، کوئی جرمانہ لگا سکتا ہے اس پہ. وہ آگے اگلی سلائڈ میں دیکھیں گے. اس کے بعد اگر ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ نہیں اس نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو یہ تو میرے ساتھ باعث ہوا ہے، پرسنل ہوا ہے، اس نے تو جان بوجھ کے یہ غلط لگا ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، اگلی جو اتھارٹی ہوتی ہے، یعنی ایک فرض کریں ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک ڈی او ہے تو ڈی او کے اوپر ہوتا ہے ایک سی ای او، آج کل پہلے ای ڈی او ہوتے تھے. تو وہ اگلی اتھارٹی کو درخواست دے گا کہ یہ جی میرے خلاف یہ الزامات تھے، یہ انکوائری ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ میرے اوپر جو ہے وہ جرمانہ لگایا گیا جو کہ سراسر زیادتی ہے، دوبارہ انکوائری کرائی جائے. اب جو نیکسٹ اتھارٹی ہے وہ پھر کیا کرے گی، دوبارہ ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے گی اور وہ دوبارہ سے جو ہے اگر وہ چاہے گا تو اس کی اپیل خارج بھی کر سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو انکوائری دوبارہ کروا لے تو پہلے فیصلے کو کالعدم قرار دے سکتا ہے وہ، تو دوبارہ انکوائری ہوگی. دوبارہ انکوائری اگر اس بندے کے حق میں آ جاتی ہے تو پہلا فیصلہ ختم، نیا فیصلہ جو ہے وہ اس کو جو ہے مکمل معافی بھی دے سکتا ہے یا کچھ بھی کر سکتا ہے جو فیصلہ ہو. تو جو نیکسٹ اتھارٹی ہوتی ہے اپوائنٹنگ یا کمپیٹنٹ اتھارٹی کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں اپیلیٹ اتھارٹی. تو یہ اس کا تھوڑا سا سین ہوتا ہے. اب اس میں جب سزا جو ہے تجویز کی جاتی ہے، اگر کچھ ہوتی ہیں اس میں 2 قسم کی پینالٹیز ہیں، کچھ ہیں مائنر، کچھ ہیں میجر. مائنر میں چھوٹی سزائیں ہیں، میجر میں بڑی سزائیں ہیں. سینشور میں ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے، یار آپ نے زیادتی کی، آئندہ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. یعنی خالی ڈانٹ ڈپٹ اور وارننگ دی جاتی ہے سینشور میں. اس کے بعد فائن ناٹ ایکسیڈنگ 1 month پے، تو بیسک پے جو ہے 1 مہینے کی اس سے زیادہ، مثلا جو میری اس وقت بیسک پے ہے وہ آلموسٹ 25,000 ہے. تو اسی طرح جس کی جو ٹوٹل پے ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ ہوتی ہے بیسک پے نا، تو بیسک پے سے مطلب میکسیمم بیسک پے جتنا ایک جرمانہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد ریڈکشن ٹو لوور سٹیج ان پے اسکیل. سٹیج سے کیا مراد ہے، جب میں بھرتی ہوا تھا 2015 میں، تو 2015 میں مجھے 2015 سے اب تک ہر دسمبر میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، انکریمنٹ ملتا ہے. یعنی
میرا گریڈ 16 ہے تو ہر سال مجھے دسمبر میں جو ہے میری پے جو ہے وہ 1200 تقریباً وہ بڑھتی ہے. جب جیسے ہی یہ میری تنخواہ بڑھتی ہے بیسک تنخواہ تو باقی ساری مراد بھی تھوڑی تھوڑی میری ان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے الاؤنس ہیں کچھ ایک دو الاؤنس ہیں جو اس وجہ سے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ایک سٹیج تھی. 2015 فرسٹ سٹیج پہ میں تھا, 2016 میری سیکنڈ سٹیج تھی, 17 تیسری, 18 چوتھی, 19 جو ہے وہ پانچویں, 20 چھٹی اور 21 ساتویں سٹیج. یعنی میں نے جاب چینج کی ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں 2015 میں نے میری جاب سٹارٹ ہوئی, پرماننٹ فرض کریں میں ہو گیا, تو وہ میری پہلی سٹیج تھی تنخواہ کی اسی سکیل کی. یعنی جو میرا سکیل 16 ہے تو اس کی وہ پہلی سٹیج ہوگی 15 میں, دوسری 16 میں, تیسری 17 میں, چوتھی 18 میں, پانچویں 19, چھٹی 20 اور ساتویں 21 میں. اب فرض کریں ایک اور بندہ جو 2018 میں بھرتی ہوئے ہیں, کچھ لوگ ہوئے تھے 18 میں, اب ان کی جو سٹیج ہے وہ میرے سے ایک سٹیج پیچھے ہوں گے, یعنی میری تنخواہ ایک سٹیج ان سے زیادہ ہوگی. یعنی جیسے میں نے بتایا کہ 1200 ہے فرض کریں تو 1200 میری تنخواہ ان سے زیادہ ہوگی. تو مائنر پینلٹی میں کیا کیا جاتا ہے, ریڈکشن ٹو لوور سٹیج, یعنی ایک سٹیج ان کو کم کر دیا جاتا ہے. یعنی اگر وہ 2021 کی سٹیج والی تنخواہ لے رہے ہیں تو وہ اس میں جو ہے کم سے کم ایک اور میکسیمم جو ہے 5 سٹیجز پیچھے ان کو بھیج دیا جائے گا. یعنی اب اگر وہ 21 کی تنخواہ لے رہا ہے 3 سٹیجز پیچھے کیا جاتا ہے تو 2019 والا جو سرکاری ملازم تنخواہ لے رہا ہوگا تو وہ والی تنخواہ اس کو دی جائے گی, یہ تنخواہ باقی جو ہے اس کی وہ ختم کر دی جائے گی. ود ہولڈنگ آف انکریمنٹس, جو دسمبر میں ہر سال اس کو انکریمنٹ ملا ہے 1200 فرض کریں اگر ملا ہے تو یہ انکریمنٹ اس کا ود ہولڈ کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, 5 سال کے لیے یہ انکریمنٹ اس کا ود ہولڈ کر دیا جائے گا, روک لیا جائے گا. اسی طرح ود ہولڈنگ آف پروموشن کیا ہوتی ہے, ایک پی ایس ٹی ہے 14 سکیل میں کام کر رہا ہے تو اس کا جو اگلا سکیل ہے وہ ای ایس ٹی ہے, 15 گریڈ میں وہ جائے گا جب وہ ریکوائرمنٹ اپنی پوری کر لے گا. تو اس کی جو پروموشن کی ایج ہے یہ سینیارٹی بیس پہ ہوتی ہے. یعنی مثلا اگر اس وقت بکھر میں جو ہے پروموشن کے لیے 10 سیٹیں خالی ہیں تو سینیارٹی وائز دیکھا جائے گا, جو سینئر موسٹ ہوں گے جن کی کوالیفیکیشن جو ہے کم از کم بی ایس سی ہوگی, اگر وہ ای ایس ٹی کے لیے آ رہی ہیں ایم ایس سی ہوگی, اگر وہ ایس ایس ٹی کے لیے آ رہے ہیں, اور ان کی سروس میں جو سب سے اس وقت فرض کریں بکھر میں 3000 ٹیچر ہیں تو پہلے 10 جو لوگ ہوں گے جو ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتے ہیں ان کو, چاہے ان کی فرض کریں کل آرڈر ایشو ہونے ہے, پرسوں ان کی ریٹائرمنٹ ہونی ہے, تو پھر بھی ان کو جو ہے یہ اگلا گریڈ دے دیا جاتا ہے. سم ٹائم یہ سارا پروسیس مکمل ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ بھی ہو جاتی ہے, لیکن کمیٹی پہلے بن جاتی ہے ان کی پروموشن والی, تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو گریڈ دے دیے جاتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو پروموشن کیا ہوتی ہے کہ ایک چھوٹے اسکیل سے بڑے اسکیل پر ترقی, تو یہ ایج کی بیس پہ ہوتی ہے. یعنی جیسے میں نے بتایا کہ 3000 ٹیچر ہیں, 10 ہوں گے تو سینئر موسٹ ہوں گے جو سب سے پہلے بھرتی ہوئے تھے ان 3000 میں, تو ان لوگوں کی پروموشن ہوتی ہے. اب ایک بندے کی جب 5 سال سروس روک دی جائے گی تو 5 سال سمجھ لیں کہ وہ پیچھے چلا جائے گا. تو اس طرح سے اس کو کہتے ہیں ود ہولڈنگ آف پروموشن. سینشور, فائن ناٹ ایکسیڈنگ 1 month بیسک پے, ریڈکشن ٹو لوور اسٹیج, ود ہولڈنگ آف انکریمنٹس اور ود ہولڈنگ آف پروموشن. اس طرح کچھ میجر پینلٹیز ہیں. ریکوری فرام پے اور پینشن, مثلا اس نے کوئی بڑی مالی جو ہے بدعنوانی کی ہے, کرپشن کی ہے, تو وہ اس کی تنخواہ سے, اس کی پینشن سے وہ ریکوری کی جائے گی. ریڈکشن ٹو لوور پوسٹ اور اسکیل, اوپر ہم نے کہا اسٹیج یعنی ایک بڑی تنخواہ سے کم تنخواہ لیکن وہ 14ویں اسکیل ہی میں رہے گا, اس کی اسٹیج کم ہو جائے گی. اور میجر پینلٹی میں ریڈکشن ٹو لوور پوسٹ سے کیا مراد ہے, وہ ایس ایس ٹی ہے تو وہ ای ایس ٹی بنا دیا جائے گا, ای ایس ٹی ہے تو وہ پی ایس ٹی بنا دیا جائے گا. تو لوور اسکیل میں اس کو میکسیمم 5 ایئرس کے لیے. اس کے بعد فار فیچر آف پاس سروس, جو اس کی گزشتہ سروس ہے 5 سالہ سروس وہ ضبط کی جائے گی, یعنی نہ وہ پروموشن کے لیے اہل نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد ہے کمپلسری ریٹائرمنٹ, وہ اس کو زبردستی جو ہے وہ ریٹائر کر دیا جائے گا. ریموول فرام سروس, اس کی سروس ختم کر دی جائے گی, اس کی نوکری ختم کر دی جائے گی, لیکن وہ دوبارہ نوکری کر سکے گا کسی بھی سرکاری محکمے میں. ریموول سے آپ نے یاد رکھنا ہے ریموو, وہ ریموو ہو سکتا ہے یعنی دوبارہ آ سکتا ہے. اور ڈسمسل فرام سروس, اس کی سروس یا نوکری تاحیات ختم کر دی جائے گی اور وہ کسی بھی سرکاری محکمے میں دوبارہ نوکری کرنے کے اہل نہیں ہوگا. تو یہ کچھ پینالٹیز تھیں, میجر اور مائنر پینالٹیز. اس کے بعد جی سر, یہ جو ریموول فرام سروس ہوگا اس میں یہ دوبارہ مطلب کہ یہ جا سکے گا
ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سے ریموول ہوا تو ہاں ایجوکیشن بھی ہاں نہیں جا سکے گا نا, بالکل, اگر وہ باقی میں جا سکے گا. ہاں اس پوسٹ کے علاوہ کسی اور پوسٹ پہ وہ جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں بھی جا سکتے ہیں. ڈپارٹمنٹ میں بھی جا سکتا ہے, ہاں جی جا سکتا ہے. ریموول فرام سروس سے مراد ریموو ہے, وہ ریموو کر سکتا ہے کسی بھی سرکاری محکمے میں, سیم اسی ڈپارٹمنٹ میں بھی کر سکتا ہے, اسی ڈپارٹمنٹ میں اسی پوسٹ پہ بھی کر سکتا ہے, لیکن اس اسٹیشن پہ نہیں کر سکتا. یہ اس میں ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے ایک دفعہ اس کی نوکری ختم ہو جائے گی, دوبارہ وہ اپلائی کر کے اگر وہ آ سکتا ہے تو وہ آ جائے گا, اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. لیکن ڈسمسل میں وہ کسی بھی سرکاری محکمے کے لیے اہل نہیں ہوگا, وہ پرائیویٹ کرتا رہے تو کرتا رہے, سرکاری محکمے میں کسی بھی طرح سے کنٹریکٹ یا ریگولر سروس اس کو اب نہیں دی جائے گی. کلیئر ہوا جی؟ پینلٹیز آفٹر ریٹائرمنٹ. اب ایک بندے نے جو ہے وہ 2 نمبریاں کی فرض کریں اور وہ ریٹائر ہو گیا, ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ پول کھلے سارے کہ اس نے تو جو ہے ایسے 2 کمروں کے فنڈ یہ ہیڈ ماسٹر کھا گیا تھا وغیرہ یا کھا گئی تھی, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو پینشن ہے وہ روک لی جاتی ہے. تو جو اس نے کوئی بدعنوانی کرپشن کی ہوتی ہے تو اس کے پینشن سے وہ کٹوتی یا ریکوری کی جاتی ہے. ود ہولڈنگ آف پینشن آر اینی پارٹ دیئر آف, ود ڈرائنگ آف پینشن آر اینی پارٹ آف دیئر آف. پینشن کو روک لیا جاتا ہے, ود ڈرا کیا جاتا ہے یعنی ختم کر دیا جاتا ہے, یا پھر ریکوری کی جاتی ہے اس کی پینشن سے. تو یہ 3 جو ہے ٹائپ ہیں پینلٹیز کی, مائنر, میجر اینڈ پینلٹیز آفٹر ریٹائرمنٹ. اس کے بعد ایک ایکٹ 2010 میں پاس ہوا, پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس ایکٹ. پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010, 11 مارچ 2010 کو یہ پنجاب اسمبلی سے منظور ہوا. یہ ایکٹ بتاتا ہے کہ اگر کوئی فیمیل وہ دوران سفر جا رہی ہے, وہ اپنے اسکول میں ہے, کمبائن اسکول ہے, وہ کسی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے اوپر ہے, تو اس کا کوئی عملہ لوور یا ہائر اتھارٹی میں سے کوئی اس کو ہراس کرتا ہے. ہراسمنٹ سے مراد سیکشول ہراسمنٹ کے علاوہ بھی ہے, کوئی اس کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے, بری نظر سے دیکھتا ہے, اس کو جو اس کی جو پرسنل چیزیں ہیں وہ یوز کرتا ہے ایٹسیٹرا, تو یہ ساری ہراسمنٹ کے اندر آتی ہیں. اس کو بلیک میل کرتا ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہراسمنٹ کے اندر آتی ہیں. تو ہراسمنٹ کا جو ایکٹ ہے یہ 2010 میں پاس ہوا. اس کی بھی میجر اور مائنر پینلٹیز ہیں, جیسے پیڈا ایکٹ کی ہیں اس سے ملتی جلتی ہیں. اس میں مائنر پینلٹی ہے سینشور, ڈانٹ ڈپٹ کر کے کہ ٹھیک ہے آئندہ آپ نے نہیں کرنا. اس کے بعد ریکوری آف کمپنسیشن, اگر اس نے کوئی زیادتی کی ہے کسی فیمیل کے ساتھ کسی بھی طرح سے, تو جو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس کی سیلری سے, پینشن سے جو ہے وہ ریکوری کی جائے گی. سٹاپیج, اس کو سروس کو روک دیا جائے گا کچھ پیریڈ کے لیے, کہ آپ نے 3 سال آپ کی سروس جو ہے وہ رک جائے گی, 3 مہینے رک جائے گی, 20 دن آپ, 1 مہینہ آپ نے یہ نہیں جانا. ود ہولڈنگ آف پروموشن اور انکریمنٹس, اس کے انکریمنٹس یا پروموشن کو روک دیا جاتا ہے. یہ پیڈا سے بھی ویسے سخت ہے, اس پہ جو عمل درآمد ہے وہ پیڈا سے بھی زیادہ تیزی سے ہوتا ہے اس ایکٹ پہ. یہ بھی پنجاب کا ہے. اس کے بعد میجر پینلٹیز, ریکوری فرام پے, پینشن اور اینی ادر اماؤنٹ, کہ جو کسی بھی طرح کی اماؤنٹ ہے جو اس نے بلیک میلنگ کے دوران اس سے لے لی ہے, تو یہ اس کی بھی ریکوری ہوتی ہے. ریڈکشن ٹو لوور پوسٹ, چھوٹی اسکیل پہ وہ جو ہے ڈی او سے 18ویں گریڈ میں ہے, سینئر ہیڈ ماسٹر ہے, تو اس کو جو ہے ہیڈ ماسٹر کی پوسٹ یا ایڈمنسٹریٹر کی پوسٹ پہ لایا جائے گا واپس. کمپلسری ریٹائر کر دیا جائے گا, ریموول فرام سروس کی جائے گی, یعنی وہ دوبارہ اپلائی کر سکے گا, اور فائن اس کو کیا جائے گا. تو یہ اس کی میجر اور مائنر پینلٹیز ہیں. اس کے بعد ڈراپ آؤٹ. ڈراپ آؤٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اسکول میں بچہ داخل ہوا, فرض کریں کلاس کچی ہے, پری پرائمری کلاس ہے, اس میں جو ہے 300 بچے داخل ہوئے, یا 100 کر لیں فرض کریں, اتنے تو نہیں ہوتے ہمارے بکھر میں, 100 فرض کریں بچے کلاس میں داخل ہوئے. تو انہوں نے اپنا تعلیمی سال مکمل کیے بغیر, اکیڈیمک سیشن مکمل کیے بغیر جو ہے ان سکولز کو چھوڑ دیا, یعنی پڑھائی چھوڑ دی, اسکول جانا چھوڑ دیا, تو یہ ڈراپ آؤٹ کہلاتا ہے. وہ کسی دوسرے اسکول میں اگر ٹرانسفر ہو گئے ہیں یا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو یہ ڈراپ آؤٹ کے زمرے میں نہیں آتا. وین اے اسٹوڈنٹ لیو اسکول پرماننٹلی بیفور کمپلیٹنگ ہز اکیڈیمک سیشن, ڈیتھ اینڈ ٹرانسفر ٹو ادر اسکولز ڈز ناٹ کمز انڈر ڈراپ آؤٹ.
تو یہ ڈراپ آؤٹ کے زمرے میں نہیں آتی یہ دو چیزیں. انرولمنٹ ریٹ، اس کی آگے وجوہات بھی دیکھتے ہیں اور ان کا ڈراپ آؤٹ سے بچنے کے طریقے بھی دیکھیں گے. انٹرویو میں اس دفعہ ہر دوسرے اسٹوڈنٹ سے یہ کویسچن پوچھا گیا ہے، واٹ از ڈراپ آؤٹ، کلاس روم کے مسائل کیا ہیں اور ڈراپ آؤٹ کیا ہے، ڈراپ آؤٹ کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. جیسے 2 دن پہلے میں نے آپ کو ایک رپورٹ شیئر کی تھی 24 جنوری جو ہے انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے تھا، تو اس دن بتایا گیا کہ پاکستان میں مور دین 2 کروڑ بچے ایسے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں، ان میں کافی سارے ہیں جو ڈراپڈ ہوئے ہیں. اچھا، اب بات انرولمنٹ ریٹ. انرولمنٹ ریٹ کیا ہوتا ہے؟ اسکول انرولمنٹ میں، یعنی فرض کریں 3 سے 5 سال ہمارا جو ہے پری پرائمری ایجوکیشن کی ایج ہے، کچی کلاس کی ایج ہے. تو فرض کریں ہمارے اسکول میں ایک کمیونٹی ہے، ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے جہاں پہ اس ایج کے جو بچے ہیں اور بچیاں ان دونوں کا فرض کریں اسکول بھی ایک ہے، کمبائنڈ اسکول ہے. تو اس بستی میں، اس گاؤں میں ٹوٹل 200 بچے ہیں اس ایج کے، اور اسکول میں کتنے ہیں 180. تو 180 ڈیوائڈڈ بائی 200 یہ کیا کہلائے گا؟ انرولمنٹ ریٹ کہلائے گا اس کمیونٹی، اس ایریا کا. اسی طرح اگر ہم ایک ڈسٹرکٹ کا، ایک پروونس کا نکالیں گے تو اس کو ہم انرولمنٹ ریٹ کہیں گے. یعنی یہ ریشو ہے اسکول انرولمنٹ ڈیوائڈڈ بائی اسکول ایج پاپولیشن، تو اس کو ہم انرولمنٹ ریٹ کہتے ہیں. انرولمنٹ ریٹ از ایکول ٹو اسکول انرولمنٹ ڈیوائڈڈ بائی اسکول ایج پاپولیشن. یعنی کسی بھی اسپیسیفک ایج گروپ کی، جیسے کلاس پرائمری کے تعلیم ہے 5 سے 9 ایئر، ایلیمنٹری کی ہے 10 سے 12، سیکنڈری ہے 13-14 ایئر. تو کسی ایک ایج جو گروپ ہے اس میں ٹوٹل ایک علاقے، ایک پروونس، ڈسٹرکٹ یا اسٹیٹ میں کتنے بچے موجود ہیں اور اس ایج کے کتنے بچے داخل ہیں. اب اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، گراس انرولمنٹ ریٹ اور نیٹ انرولمنٹ ریٹ. گراس انرولمنٹ ریٹ وہ انرولمنٹ ریٹ ہے کہ اس کے فارمولاز بھی ہیں ویسے، لیکن بس آپ نے آئیڈیا میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ گراس انرولمنٹ ریٹ وہ انرولمنٹ ریٹ ہے کہ ٹوٹل بچے، فرض کریں جیسے ہم نے کہا کہ 180 اسٹوڈنٹ آ گئے، 200 اس کیچمنٹ ایریا، اس جو ہے اس جگہ جہاں پہ اسکول ہے اس میں ٹوٹل ہیں 200 بچے، 180 اسٹوڈنٹ آ گئے. تو یہ 180 اسٹوڈنٹ جنہوں نے ایڈمیشن لیا، یہ سارا ہمارا اس اسکول کا کیا کہلائے گی؟ گراس انرولمنٹ ریٹ. یہ اس کے ساتھ جو دوسری اس کی ٹائپ ہے نیٹ انرولمنٹ ریٹ. اب اس میں ہے فرض کریں کہ اس میں 10 بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں، تو جو نیٹ بچیں گے وہ کتنے بچیں گے؟ 170. تو یہ ہماری کیا کہلائے گی؟ نیٹ انرولمنٹ ریٹ. یعنی ڈراپ آؤٹ کے بعد جو بچے بچیں گے تو وہ ہمارے نیٹ انرولمنٹ ریٹ کہلائیں گے. تو ٹوٹل اسٹوڈنٹ انرولڈ ان این اکیڈیمک سیشن از کالڈ گراس انرولمنٹ ریٹ. اٹ از آلویز ہائر دین نیٹ انرولمنٹ ریٹ. جو GER ہے یہ ہمیشہ NER سے ہائر ہوتی ہے، اور NER کا اگر ہم بات کریں، اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہمیشہ GER سے کم ہوتی ہے. تو ٹوٹل اسٹوڈنٹ انرولڈ اینڈ ریٹینڈ ان این اکیڈیمک سیشن it is always lower than GER because it is calculated after deducting students those are dropped out. وہ اسٹوڈنٹ جو ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں ان کو ہم ڈیڈکٹ کرتے ہیں. اچھا، اگر آپ نے یہ انشاءاللہ انٹرویو کے ٹائم پہ میں بتاؤں گا اور ٹیسٹ سے پہلے بھی، لیٹسٹ لٹریسی ریٹ پاکستان کا جو ہے وہ آلموسٹ 60% ہے. انرولمنٹ ریٹ یہ ڈفرینٹ کیڈرز کا، یعنی پرائمری، ایلیمنٹری اور سیکنڈری، یونیورسٹی ایجوکیشن کا ڈفرینٹ ہے. جو اس وقت پاکستان میں نیٹ انرولمنٹ ریٹ ہے پرائمری لیول پہ پورے پاکستان میں وہ 65% ہے. یعنی ہمارے 65% بچے جو ہے وہ اسکولوں میں ریٹین ہیں، باقی 35% آؤٹ آف اسکول ہے. اسی طرح ہمارا جو 10% اسٹوڈنٹ ہے وہ کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں. جو کچی میں جنہوں نے داخلہ لیا تھا ان میں صرف 10% بچے، باقی 90% جو ہے میٹرک سے بعد اسکول چھوڑ دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں GDP ہم کتنا یوٹیلائز کر رہے ہیں، کرنٹ جو GDP ہماری یوٹیلائزیشن ہے 2.3% ہے. یہ ساری چیزیں ایک پاکستان کی جو finance.gov.p کی یہ ویب سائٹ ہے، تو اس کو اگر آپ اس کو وزٹ کریں اور اس میں آپ سرچ کریں گے نیشنل اکانومک سروے رپورٹ، لیٹسٹ جو ہے وہ آ جائے گی آپ کے پاس. ہر سال کی رپورٹ آتی ہے، تقریباً دسمبر جنوری میں یہ آ جاتی ہے، جنوری فروری میں تقریباً آ جاتی ہے. اب جیسے 2021 ہے تو اس کی جو رپورٹ ہے وہ اس مہینے کے اینڈ یا اگلے مہینے میں وہ آ جائے گی. اس میں بتایا جائے گا کہ موجودہ ہمارا لٹریسی ریٹ کتنا ہے، ہمارا انرولمنٹ ریٹ کتنا ہے، ہمارا GDP یوٹیلائزیشن کتنا ہے، ہماری نیٹ انرولمنٹ ریٹ کیا ہے ہمارا، اور گراس انرولمنٹ
جو ریٹ ہے وہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں اس ویب سائٹ کے تھرو ہمیں مل جاتی ہیں اس ڈاکومنٹ میں. یہ جو 2020 کی 2019 کا تھا 19-20 والا وہ میرے پاس ہے. ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ آ جائے گا تو وہ میں شیئر بھی کر دوں گا، یا ٹیسٹ سے پہلے انشاءاللہ یہ دیکھیں گے جب ٹیسٹ آئے گا. تو کازز آف ڈراپ آؤٹ کی وجوہات کیا ہے؟ پاورٹی ہے ہمارے جو دیہاتوں کے خاص طور پر یا شہروں میں والدین غریب ہوتے ہیں تو وہ چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کام پہ، تو یہ ایک وجہ ہے. لیک آف ٹیچرز، ہمارے سکولز میں ٹیچرز کی بھی ڈیفیشنسی ہے. آج ہمارے آفس میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ 380 جو ہے وہ تعداد ہے اور 4 ٹیچر ان کو پڑھا رہے ہیں، 6 کلاسز ہیں اور نمبر آف رومز 2 ہیں. تو اس طرح کے ماحول میں جو ہے وہ بچے پھر اسکول چھوڑ ہی جاتے ہیں جب ان پہ توجہ نہیں کی جاتی. لیک آف ٹیچر، لیک آف کنڈوسیو اسکول انوائرمنٹ، وہ اسکول انوائرمنٹ جو چائلڈ فرینڈلی ہو، جہاں پہ بچے کے لیے فیسلٹیز موجود ہوں، انکلوسیو ایجوکیشن ہو، جہاں پہ بچہ فریلی جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز کو اپنے ٹیچر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے وغیرہ وغیرہ، تو کنڈوسیو انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو ہمارے اسکولز کا انوائرمنٹ کنڈوسیو نہیں ہے، گالم گلوچ، سزا، یہ چیزیں چلتی ہیں. اور اس کے بعد ہے لیک آف اسکول انفراسٹرکچر. اسکول میں جو ہے کمروں کی کمی ہے، جیسے میں بتا رہا تھا کہ 400 بچوں کے لیے 2 کمرے ہیں، جو کہ اگر ہم اسپیس کے حساب سے دیکھیں تو وہ ٹوٹل جو ہے 80 اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتے ہیں 2 کمرے. تو لیک آف اسکول انفراسٹرکچر، اسکول جو ہے وہ فاصلوں پہ ہیں، ڈسٹنٹ اسکولز ہیں. کارپورل پنشمنٹ، یہ سب سے بڑا جو ہے وجہ ہے ہمارے پاکستان میں ڈراپ آؤٹ کی. سزا، بچوں کو جسمانی سزا دی جاتی ہے. میرے اپنے ریلیٹیو میں ایک بچے نے اسکول چھوڑا ریسنٹلی، تو میں نے پوچھا کیوں، کہتا ہے استاد مارتے ہیں. تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے. سم ٹائم بچہ ویسے بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا، تو اگر ایک دفعہ ہلکی پھلکی سزا اسے مل بھی جائے تو وہ پھر اس بہانے سے اسکول نہیں جاتا. اس کے بعد اس میں لیک آف فیسلٹیز ہے. اسکول کی جو سہولیات ہیں ان کی کمی، فرنیچر نہیں ہے، بجلی پانی نہیں ہے. اب بھی جو ہے پنجاب کے کافی سارے ایسے اسکولز ہیں جو شیلٹر لیس ہیں، جہاں پہ کلاس رومز بھی نہیں ہیں. تو ابھی یہ کچھ دن پہلے 2-4 دن پہلے میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ سر میں جو ہے آپ سے شاید وہ کلاس میں موجود بھی ہوں، میں نام نہیں لوں گا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر جو ہے میرا فلاں ڈسٹرکٹ سے تعلق ہے اور میں نے اسکول جانا ہے، تو میں 2-3 دن کلاس نہیں اٹینڈ کروں گی. میں نے کہا اپنے اسکول آپ پہلے نہیں جاتی؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا آپ سرکاری ٹیچر ہیں؟ کہتی ہاں. میں نے کہا تو پھر کیسے چلتا ہے نظام؟ کہتی نہیں ہم نہیں جاتے ہوتے اسکول. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں جاتے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پے نہیں لیتی؟ کہتی نہیں ہم نے وہاں پہ، ہم سب ایسے کرتی ہیں، وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ پرائیویٹ ٹیچر رکھی ہوئی ہیں. میں نے کہا وہاں یہ ایم ای ایز، اے ای اوز، یہ سی او ڈی او، کوئی ڈی سی وی سی، اے سی میں سی کوئی چیک کرنے نہیں آتا؟ کہتے نہیں ان سب کو پتہ ہے. میں نے کہا چلیں جی بڑی مزے ہیں پھر تو آپ کے، گھر بیٹھے آپ تنخواہیں لیتے ہیں. میں نے کہا پھر اب کیوں؟ کہتے ہیں کہ میں اس لیے جا رہی ہوں کہ ہمارا کوئی وزٹ ہونا ہے. تو اس طرح کے بھی ماحول ہیں ہمارے. یہ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، سندھ یا کے پی کے یا بلوچستان کی بات نہیں کر رہا، کہ یہاں پہ ہمارے پنجاب کے اندر بھی ایسے اسکول ہیں. میرے ایک دوست سے وہ بھی بتا رہے تھے، وہ یونیورسٹی فیلو تھے، دوست تو نہیں تھے، روم میٹ تھے. تو ایک دفعہ ویسے ان سے بات کی تو وہ بھی یہی سیم کنڈیشن بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے. اب جہاں پہ اس طرح کا ماحول ہو، ٹیچر ہوں گے نہیں، اچھا وہاں پہ کمرے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جھونپڑیوں میں یا لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ درختوں کے نیچے پڑھایا جاتا ہے. تو اس طرح کے جہاں پہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے، سکولز نہیں ہیں، ٹیچرز کی کمی ہے، اور ٹیچر خود نہیں اور ٹیچر انہوں نے آگے رکھے ہوئے ہیں. یہ آج کل کی میں بات کر رہا ہوں، پرانے زمانے کی نہیں. تو وہاں پہ بچوں نے کیوں پڑھنا ہے؟ تو پھر اس علاقے کے لوگ جو ہے وہ بڑے مشہور بھی ہیں، ان کے گینگ ہیں، بڑے ویل نون گینگ ہیں، اور ریسنٹلی ان کا ایک گینگ جو ہے وہ حکومت نے پکڑا بھی ہے. خیر، ان امپلائمنٹ، لیک آف اویئرنیس، بے روزگاری، الٹریسی، آگاہی کی کمی، چائلڈ لیبر، یہ ساری جو ہیں ڈراپ آؤٹ کی وجوہات ہیں. چائلڈ لیبر کے اوپر جو ہے یونائٹڈ نیشن کی، جو یونائٹڈ نیشن کنونشن آن رائٹس آف چائلڈ 1990 میں ہوئی، بچے کی ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بارے میں، اس پہ بھی پاکستان نے سائن کیے ہوئے ہیں. چائلڈ پروہیبیشن ایکٹ 1991، یہ پاکستان کا جو چائلڈ پروہیبیشن ایکٹ ہے 1991، یہ بھی نافذ العمل ہے. اور آرٹیکل 11(3) پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بچہ جس کی عمر 14 سال یا اس سے کم ہے، وہ کسی بھی طرح کی جو لیبر میں یا کسی بزنس فرم میں کام نہیں کرے گا. ہاؤ کین وی ڈیکریز ڈراپ آؤٹ، ہم ڈراپ آؤٹ کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ والدین کو موٹیویٹ کر کے کہ پڑھائی جو ہے وہ آگاہی ہے، پڑھائی
تعلیم جو ہے وہ شعور کا نام ہے. آپ کے بچے پڑھیں گے تو آپ کی ہو سکتا ہے کل کی کوئی فیملی جو ہے اس کو وہ بچہ آگے لے جائے. تو موٹیویٹ کرنا پیرنٹس کو. چائلڈ رائٹس بیس ایجوکیشن, بچے یعنی چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن ہم اسکولوں میں کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کریں, چائلڈ فرینڈلی ایٹماسفیئر ہو, بچوں کی نیڈ انٹرسٹ کو ان کی جو ہے کریکولر کے ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہم ارینج کروائیں. انکلوسیو ایجوکیشن ہے, تمام بچوں کے لیے بلا تفریق ایجوکیشن ہم پرووائڈ کریں. اٹریکٹیو انوائرمنٹ ہم اسکول کا کریٹ کریں. ماڈرن ٹیچنگ میتھڈ, وہ پرانا جو ہے کتاب اٹھائی پڑھایا اور رکھ دیا اور بس جی آپ نے کام کر لینا ہے یا آگے آپ خود کر لیں, یہ چیز نہ ہو, بلکہ ماڈرن ٹیچنگ میتھڈ جس میں ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ایز اے فرینڈ, ایز اے گائیڈ, ایز اے پارٹنر جو ہے وہ ساتھ پڑھائے. فائنانشیل ایڈ فار چلڈرن, جو غریب فیملی کے بچے ہیں ان کو یونیفارم, ان کو شوز, ان کو بکس, اسٹیشنری اور تھوڑا سا فائنانشیل اسسٹنٹ, جیسے گورنمنٹ نے وسیلہ تعلیم شروع کیا تھا, برک ان چائلڈ کا پروگرام شروع کیا تھا, احساس کفالت پروگرام جیسے اب ریسنٹ چل رہا ہے, تو یہ جو ہے اسسٹنٹ پرووائڈ کی جائے. اور کارپورل پنشمنٹ بالکل ختم کر دی جانی چاہیے. تو یہ جو ہے وجوہات اور علاج تھے ڈراپ آؤٹ کے. اس کے بعد اسکول کونسل جو ہے اسکول کی جو کمیونٹی ہوتی ہے وہاں سے بچوں کے والدین یا سیاسی مذہبی جو رہنما ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے, ایک کونسل تشکیل دی جاتی ہے اسکول, جس کا جو ہیڈ ہوتا ہے یا انچارج ہوتا ہے وہ اسکول کا ہیڈ ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو ہے 9 سے 17 ممبر اس کے سلیکٹ کیے جاتے ہیں, جس میں ایک جو ہوتا ہے اسکول کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے, ایک ڈپٹی چیئرمین یا کو سگنیٹری اس کو کہا جاتا ہے, شریک دستخط اردو میں. تو وہ اس کے بعد جو ہے کچھ والدین ممبر ہوتے ہیں, کچھ جنرل ممبر ہوتے ہیں جو علاقے کے نمائندے ہوتے ہیں, رہنما ہوتے ہیں, اور یہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں یہ میل فیمیل دونوں ہو سکتے ہیں, یہ آگے ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے. ان کا کام کیا ہوتا ہے, اسکول کے جو مالی جو اسکول کے جو ہیں بجٹس ہیں ان کو کہاں پہ یوٹیلائز کرنا ہے, اسکول کی انرولمنٹ کو کیسے بڑھانا ہے, اسکول کے وسائل کو استعمال کیسے کرنا ہے, اسکول امپرومنٹ فریم ورک لانچ کیسے کرنا ہے, کمیونٹی کو کیسے انوالو کرنا ہے, کہیں پہ کوئی کمیونٹی اسکول کے درمیان کوئی کلیش آ گیا, ٹیچر پیرنٹ کے درمیان کوئی ایشو آ گیا, ان کو کیسے ریزالو کرنا ہے, یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے اسکول کونسل کی. اسکول کونسل از این ایڈوائزری ڈیلیبریٹو or administrative body of people including parents, teachers and general public formally constituted and meeting regularly. تو یہ اس کی ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 10 دفعہ سال میں میٹنگ ہوتی ہے, ایٹ لیسٹ 10 دفعہ بائی رول ہونی چاہیے. ہسٹری ایڈوائزری کونسل 1950 اسکول ایڈوائزری ہائی اسکول کے لیے ایک اسکول ایڈوائزری کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا 1975 میں, لیکن پرائمری اور مڈل اسکول کے لیے کوئی جو کمیونٹی اسکول کمیونٹی انوالومنٹ کا کوئی اسٹرکچر موجود نہیں تھا. اسکول مینجمنٹ کمیٹیز SMC یہ لانچ کی گئی تھیں پرائمری اور ایلیمنٹری ایجوکیشن کے لیے 1994 میں, اور ہائی اسکول کے لیے 1995-98 میں. پھر اسی طرح یہ جو اسکول مینجمنٹ کمیٹیز تھیں SMC, یہ 2000 میں ان کا نام جو ہے اسکول مینجمنٹ کمیٹی سے اسکول کونسل رکھا گیا. یعنی 1994 میں پہلی مرتبہ پرائمری مڈل اسکول کے لیے SMC اسکول مینجمنٹ کمیٹیز یا اسکول کونسل لانچ کی گئی, 2000 میں اس کا نام چینج کیا گیا. پھر پہلی مرتبہ 2003 میں اسکول مینجمنٹ جو کمیٹیز ہیں ان کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ان کو ریکنسٹیٹیوٹ کیا گیا, دوبارہ سے ان کی از سر نو تشکیل کی گئی 2003 میں پنجاب ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز پروگرام میں پرائمری اور ایلیمنٹری کی. جو ہائی اسکول کی اسکول کونسل یعنی پہلے جو تھی اسکول مینجمنٹ کمیٹی جو 1995 میں بنائی گئی, اس کو بھی 2000 میں اس کا نام بھی اسکول کونسل رکھ دیا گیا تھا. پھر اس کے لیے اسکول کونسل پالیسیز لانچ کی گئیں. یہ تو اسکول کونسل بنی کب, پہلی مرتبہ جو پالیسی ہے یہ 2007 میں لانچ کی گئی, دوسری مرتبہ 2008 میں, اور اب جو کرنٹ چل رہی ہے پنجاب میں تو وہ اسکول کونسل پالیسی 2013 چل رہی ہے. آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں اسکول کونسل کے؟ اسکول کونسل کا ہے اسکول کے جو کیپیسٹی ہے اسٹرینتھن کرنا, اسکول کیپیسٹی کو امپاور کرنا, اسکول انتظامیہ اور اسکول جو ہے کمیونٹی ہے ان کو کہ وہ اسکول کو سپورٹ کریں, مانیٹر کریں اور اسکول کی پرفارمنس کو پروموٹ کریں مل جل کے. اسکول بیسڈ ایکشن پلان یعنی اسکول کے لیے اسکول کے دستیاب وسائل میں سے فنڈز میں سے ایک ایکشن پلان تیار کرنا کہ یہ چیزیں اسکول کے لیے ضروری ہیں. اسکول کے جتنے بھی مالی جو بجٹ اسکول کو ملتا ہے اس کی جو استعمال ہے وہ اس اسکول کونسل کی منظوری کے بغیر قانوناً بالکل بھی نہیں ہو سکتا.
حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہمارے ہاں کام چل جاتا ہے، خالی دستخط کروا لیے جاتے ہیں، لیکن اگر ان کے دستخط نہ ہوں تو جو ہیڈ ٹیچر ہے وہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتا ان کی اجازت کے بغیر، بائی رول۔ اس کے بعد جو اسکول کے فنڈ ہیں جیسے نان سیلری بجٹ ہے، NSB یا FTF فروغ تعلیم فنڈ، یہ آگے جا کے ہم ان دونوں کو ڈسکس بھی کریں گے، تو ان کی یوٹیلائزیشن ہے، یعنی اسکول کی انرولمنٹ کو بڑھانا، پیرنٹ ٹیچر جو اسکول اور جو کمیونٹی ہے اس کے درمیان ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا، اسکول کے وسائل کو استعمال کرنا۔ ممبرشپ جو 2013 کی پالیسی ہے، اس میں 9 سے 17 ممبر ہونے چاہیے ٹوٹل، کتنے؟ 9 سے 17۔ یہ ہمیشہ طاق تعداد میں ہوں گے، یعنی 10 12 14 16 نہیں ہوں گے، 9 11 13 15 17 اس شکل میں ہوں گے۔ یہ طاق کیوں رکھے جاتے ہیں؟ یہ اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ کوئی ڈیسیجن مثلا ووٹنگ کرانی پڑتی ہے کہ اسکول کے فنڈ سے کمرہ بنایا جائے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کرانا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کرایا جانا چاہیے، تو ووٹنگ ہوتی ہے پھر۔ اب اس ووٹنگ میں اگر جفت ہے تو ہو سکتا ہے کہ ووٹ برابر ہو جائیں، اس لیے یہ طاق رکھی جاتی ہے تاکہ جو ٹوٹل ووٹس ہیں وہ پھر اس سے کیلکولیٹ کیے جائیں، جو کہ طاق تعداد میں ہوں گے تو ڈیسیجن ہو سکتا ہے، جفت تعداد میں تو برابر ہو جائے گی بات۔ تو اس میں ایک چیئر پرسن ہوگا، یعنی اسکول ہیڈ ٹیچر ہوگا، 9 ممبر یعنی مور دین 50%، یہ یاد رکھیے گا کہ جو پیرنٹ ہیں، پیرنٹ ممبر ہمیشہ 50% سے زیادہ ہوں گے، جو پیرنٹ ممبر ٹوٹل 17 مگر 9 کم سے کم 9 ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 17 ہوں گے، اور پیرنٹ ممبر ان میں مور دین 17 ہوں گے۔ فرض کریں یہاں پہ 9 ممبر ہیں، اگر 17 ہم کر رہے ہیں تو 9 ممبر پیرنٹ ہوں گے، باقی جنرل ممبر۔ یہ جنرل جو ہے وہ علاقے کا نمبردار ہو سکتا ہے، مسجد کا امام ہو سکتا ہے، کوئی صاحب کا ٹیچر ہو سکتا ہے، یا کسی اور سرکاری محکمے کا جو ہے کوئی ملازم ہو سکتا ہے۔ جو 2000 یہ تو ہو گئے 9 سے 17 ہے 2013 کی پالیسی میں۔ 2016 میں میں نے ہیڈ ماسٹر کا انٹرویو دیا تھا تو مجھ سے انہوں نے کویسچن کیا کہ اسکول کونسل جو ہے اس میں کتنے ممبر ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس میں ہوتے ہیں 7 سے 15۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ دوبارہ پوچھا کہ ایک دفعہ پھر سوچ کے بتائیں، میں نے کہا 7 سے 15۔ اچھا، انہوں نے پھر اس سے ریلیٹڈ باقی اور کویسچن پوچھے، انہوں نے پوچھا کس پالیسی کے تحت؟ میں نے کہا انہوں نے پوچھا مجھ سے 2013 کی پالیسی کے تحت، اور میں نے 13 کی پالیسی پڑھی ہوئی نہیں تھی، میں نے انہیں بتا رہا تھا کہ 2007 کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق۔ تو یہ تھوڑا سی کنفیوژن اس وقت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے شاید جو ہے ایک یہ بھی وجہ تھی اس وقت میری ریکمنڈیشن نہ ہونے کی۔ تو 7 سے 15 جو ہے یہ 2007 کی پالیسی میں اسکول کونسل کے ممبر تھے۔ سیم اسی طرح اس میں بھی جو پیرنٹ ممبر ہیں یہ مور دین 50% ہوں گے، یعنی جو 4 ممبر جو ہیں وہ پیرنٹ ہوں گے، باقی 2 جنرل اور 1 جو ہے وہ ہیڈ ٹیچر، اگر 7 ہیں ٹوٹل۔ تو جو پیرنٹ ہیں، اگر کوئی پیرنٹ ممبر یا جنرل ممبر اگر وہ 3 مہینے اسکول کونسل کی میٹنگ میں شمولیت نہیں کرتا تو اس کی جو رکنیت ہے ممبرشپ وہ کینسل کر دی جاتی ہے، یا کوئی ڈس انٹرسٹ رکھتا ہے، وہ کوئی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے تو اس کی رکنیت بھی کینسل کر دی جاتی ہے۔ ایک جو اسکول کونسل تشکیل دی جاتی ہے اس کا ٹینیور میکسیمم 2 سال ہوتا ہے، اور جو نمبر آف میٹنگز ہیں وہ 10 ہوتی ہیں، اور اسکول کونسل میٹنگ کب شروع کی جاتی ہے؟ اسکول میں مثلا آتے ہیں تو کورم جو ہے 2/3 ہوگا، یعنی 2/3 اگر ممبر اسکول میں آتے ہیں تو تب میٹنگ ہوگی، ادروائز میٹنگ نہیں ہوگی یا کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اسکول کونسل کے بارے میں کچھ انسٹرکشنز تھیں۔ لاسٹ ہمارا آج کی جو سلائیڈ ہے TADA رولز، ٹریولنگ اینڈ ڈیلی الاؤنس رولز۔ ٹریولنگ سے کیا مراد ہے؟ ایک سرکاری ملازم کسی بھی سرکاری اسائنمنٹ کے لیے جب کہیں موو کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اپنے ہیڈ کوارٹر سے اگر ہیڈ کوارٹر سے کیا مراد ہے، یا اس کے اسٹیشن سے کیا مراد ہے، جہاں پہ وہ جاب کر رہا ہے اس کے گھر سے نہیں، اس کے جاب اسٹیشن سے اگر وہ موو کر کے کہیں دوسری جگہ کسی سرکاری مقصد کے لیے کام کے لیے جاتا ہے اور اس کا وہ جو ڈسٹنس ہے وہ 16 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو اس کو پھر الاؤنس ملتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹریولنگ الاؤنس۔ اور وہاں پہ وہ گیا، اس نے کھانا کھایا، اس نے رہائش رکھی، اس نے کپڑے پریس کرائے، اپنے جوتا پالش کروایا، اس نے کوئی اسٹیشنری کی چیز لی جو اس کام کے لیے جس مقصد کے لیے وہ گیا ہوا تھا، فوٹو کاپی کرائی، پرنٹ لیے، تو وہ جو اخراجات آتے ہیں ان کو ہم ڈیلی الاؤنس کہتے ہیں۔ اور یہ جو ٹریولنگ کے جو اس کے آتے ہیں کرائے کے اخراجات، اس کو ہم ٹریولنگ الاؤنس کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے 16 کلومیٹر سے زیادہ ڈسٹنس طے کرنے پہ ملتا ہے ٹریولنگ الاؤنس یا ڈیلی الاؤنس۔ اس میں جو
یہ پر ڈے کے حساب سے ہوتا ہے. جو ڈیلی الاؤنس ہے یہ پر ڈے کے حساب سے ہوتا ہے, اور جو ٹریولنگ الاؤنس ہے یہ ایک دفعہ جانے کا اور ایک دفعہ آنے کا ملتا ہے. یعنی مثلا میں یہاں سے ایس این سی کی ٹریننگ تھی, میں یہاں سے لاہور گیا تھا, تو میرا جو آنے اور جانے کا مجھے ملا ہے 4300 روپیز, یعنی 4300 روپے مجھے ایک دفعہ لاہور جانے کے اور آنے کے. میں نے آج یہ کلیم جب کیا تھا تو یہ مجھے ملے تھے. یہ اسکیل وائز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, چونکہ وہاں میری رہائش جو ہے وہ سرکاری تھی, سرکاری ہاسٹل میں تھی, تو کھانا بھی مجھے ہمیں جو ہم یہاں سے گئے تھے ان کو فری دیا گیا تھا. تو باقی جو نوٹس اور باقی ساری چیزیں پرنٹ کاپیز وہ انہوں نے پرووائڈ کی تھی, تو وہ خرچہ ہمیں نہیں ملا تھا. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک سرکاری ملازم 16 کلومیٹر سے زیادہ ڈسٹنس ٹریول کر کے جاتا ہے, تو اس کو اس ٹریولنگ کا, چاہے وہ روڈ سے جاتا ہے, پرانے زمانے میں اینیمل اس کی بیک پہ, یعنی جیسے گھوڑے پہ اونٹ پہ بیٹھ کے لوگ جو ہے وہ سفر کرتے تھے, تو اس کا بھی ملتا تھا. پیدل اگر کوئی کرتے تو اس کا بھی ملتا تھا. تو آج کل جو ہے وہ ریلوے سے, روڈ سے, ایئر سے اگر کوئی سرکاری ملازم, یہ جو ہوتے ہیں سرکاری ملازم ایئر والے, تو یہ جو ہائر اتھارٹی والے ہوتے ہیں, یعنی جن کے گریڈ جو ہے وہ 17-18 یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں, وہ لوگ جو ہے اس سے موو کر سکتے ہیں, چھوٹے ملازمین نہیں کر سکتے. تو ڈے جو اس کا سٹارٹ کب ہوتا ہے 12 AM سے, یعنی رات کے 12 بجے سے اس کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے, اس کا دن کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور اگلی رات اگلی رات جو آنے والی ہے 12 بجے پھر جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. ڈے اسٹارٹس فرام 12 AM اینڈ اینڈز ایٹ 12 PM. دیر آر 4 categories آف امپلائز. امپلائز کی جو ہے 4 کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں. گریڈ 1, فرسٹ گریڈ, سیکنڈ, تھرڈ اور فورتھ گریڈ. جو گریڈ 1 ہے اس میں گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے ملازمین. گریڈ سیکنڈ گریڈ میں BS 11 سے 16 گریڈ کے, اور تھرڈ گریڈ میں 3 سے 10 اسکیل کے, اور فورتھ گریڈ میں 1 سے 2 گریڈ کے ملازمین شامل ہیں. تو ان کے الاؤنسز بھی ان کے حساب سے پھر ملتے ہیں. ڈیلی الاؤنس ایڈمیسیبل فل وین اے نائٹ از اسپینٹ آن ٹور, ہاف وین ابسینٹ فرام ہیڈ کوارٹر فار مور دین 4 hours. یعنی یہ ایک رات جو ہے اگر کہیں پہ کوئی اسپینڈ کرے گا, جیسے ہم نے کہا کہ یہ رات 12 سے شروع ہوتا ہے اور دن 12 کو ختم ہو جاتا ہے. ڈے اسٹارٹ فرام 12 AM ٹو 12 PM. اور اگر ایک ملازم کو یہ مکمل ڈیلی الاؤنس مکمل ملے گا اگر اس نے 4 گھنٹے یہ ایک رات اسپینڈ کی ہے, اور اگر اس نے کیا کیا ہے 4 گھنٹے سے زیادہ جو ہے کوئی ٹائم گزارا ہے لیکن رات سٹے نہیں کی, تو اس کو پھر کیا ملے گا, اس ہاف ڈیلی الاؤنس ملے گا, یعنی 1000 روپے ہے تو 500 ملے گا. ناٹ ایڈمیسیبل فار پیریڈ لیس دین 4 hours. اگر وہ 4 گھنٹے کے لیے کہیں گیا ہے, مثلاً ایک تحصیل سے دوسری تحصیل میں گیا ہے, تو اس کو یہ الاؤنس نہیں ملے گا, اور وہ واپس آ گیا تو اس کو ڈیلی الاؤنس نہیں ملے گا, صرف ٹریولنگ کا ملے گا. آلسو وین سیول سرونٹ, اگر وہ کہیں باہر گیا ہوا ہے اور اس نے سی لیو لے لی ہے, تو جتنے ڈیوریشن کی اس نے سی لیو لی ہے تو اس ڈیوریشن کا بھی اس کو نہیں ملے گا. مثلا میں یہاں سے لاہور جاتا ہوں, 3 دن میری ٹریننگ تھی, تو چوتھا دن کی میں سی لیو لے لیتا ہوں, تو چوتھے دن کی جو میرے اخراجات ہیں وہ میں خود پے کروں گا. یہ میکسیمم 10 دن کے لیے جو ہے وہ ملتا ہے ڈیلی الاؤنس. ٹریولنگ الاؤنس ایڈمیسیبل فل فار ٹریولنگ آف مور دین 16 کلومیٹر. CS یعنی سول سرونٹ کین ٹریول وایا ایئر, روڈ اور ریلوے. مائلیج الاؤنس جو ہے وہ ملتا ہے اگر وہ کار جو ہے پرسنل کار, اس کی اپنے نام پہ کار ہے, تو ہر کلومیٹر پہ اس کو 10 روپے جو ہے وہ ملتا ہے. اسی طرح اگر موٹر سائیکل پہ وہ ٹریول کر رہا ہے تو 4 روپے پر کلومیٹر اس سے ملے گا. بائسیکل پہ ہے, سائیکل پہ ہے تو اس کو 2 روپے پر کلومیٹر. اینیمل بائک پہ ہے اس کو 1 روپے, یا پیدل ہے تو وہ 1 روپے پر کلومیٹر, اور اگر پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا رہا ہے, بس پہ جا رہا ہے, تو اس کو 2.5 روپے پر کلومیٹر اس کو ملیں گے. تو یہ ہمارے آج کے ٹاپکس تھے, امید ہے آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ. پینشن اور گریچوٹی رولز انشاءاللہ ہم جو ہے یہ کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. جی کسی کا کوئی سوال؟